سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا۔ احسن القصص، قصوں میں سے سب سے زیادہ اچھا اللہ نے اس کو قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مختصر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی میں سے تھے اور 2 ایک بیوی میں سے تھے۔ جو ایک بیوی میں سے 2 تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے، اور 10 جو تھے وہ دوسری بیوی میں سے تھے، اور وہ بڑے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد میں سے چھوٹا ہونے کی مناسبت سے بھی ان دونوں سے زیادہ محبت تھی، ان کی طرف زیادہ توجہ تھی، چونکہ یہ چھوٹے تھے۔ اور یہ عمومی بات ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بڑے کی نسبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بڑے سے محبت نہیں، پیار نہیں، لیکن جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ والدین کی توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ ابھی اس وقت چھوٹی عمر تھی، کوئی 12-13 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس وقت ایک خواب آیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا کہ یہ خواب میں نے دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر الرؤیا کا خاص علم عطا فرمایا ہوا تھا، یعنی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی حقیقت کو جاننے کا علم اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی جناب سے عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف کا یہ خواب سنا تو اس خواب سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا یہ بیٹا میرا نبوت میں وارث بنے گا، یعنی اس میں یہ خواب میں ایسی نشانی موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا، اور نبی کا بیٹا جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کا وارث ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے بھی کہ میرے 12 بیٹوں میں سے یہ بیٹا میری نبوت کا وارث بننے والا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب باقی کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ پیار کرتا ہے، یوسف کی طرف زیادہ توجہ ہے، جبکہ وہ چھوٹا ہے، وہ کماتا نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں کرتا، وہ بھیڑ بکریاں نہیں چراتا، وہ اندر باہر نہیں آتا جاتا، تو اس کے باوجود اس سے زیادہ محبت ہے۔ اور ہم کماتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، گھر کا سسٹم چلاتے ہیں، اور ہم سے اتنی محبت نہیں ہمارے باپ کو، تو اس سے زیادہ محبت ہے۔ یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور یہ حسد حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا وہ ان بھائیوں کو کرنے والا یہ سبب بنا۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم یوسف کو باپ کی نظروں سے جو ہے نا وہ الگ کر دیں، دور کر دیں، نہ سامنے ہوگا، نہ ہمارا باپ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، اگر تم نے باپ کی نگاہوں سے دور کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ اس کو کہیں کنویں میں پھینک آتے ہیں، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو کنویں سے اٹھا کے لے جائے گا، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہم قتل جیسے جرم سے بھی بچ جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ پروگرام طے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو آ کے کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کو بکریاں چرانے جب جائیں گے تو ساتھ لے جائیں گے، تو وہاں پر یہ جو ہے نا وہ کھیلے گا، کودے گا، کھائے پیے گا جنگل کے پھل،
تو اس کی ذرا اچھی نشو نما ہو جائے گی، اچھی پرورش ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کو تمہارے ساتھ بھیجا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیے کھا جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تم اپنے کام کاج میں مشغول ہو اور یہ چھوٹا ہے، اس کو کوئی جنگل کے درندے نقصان پہنچا جائیں۔ تو کہنے لگے کہ ابا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارے ہونے کا کیا فائدہ، آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پہ اعتماد کیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر نبی یعقوب علیہ السلام علم غیب رکھتے ہوتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔ نہیں علم تھا کہ ان کے اندر کیا ہے، اعتماد کیا، بھیج دیا ساتھ۔ اب جہاں جنگل میں پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے جو پروگرام سوچا ہوا تھا اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا۔ جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اور کرتے کے بارے میں انہوں نے پروگرام یہ بنایا، ایک بکری لی، اس کو جو ہے نا وہ ذبح کیا، اس کا خون لے کر تو حضرت یوسف کے کرتے کو لگا کے تو واپس لے آئے۔ رات گئے، اندھیرے میں واپس آئے، روتے ہوئے واپس آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو قصہ سنایا کہ وہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ ہم اس کو بکریوں کے پاس، سامان کے پاس چھوڑ کے تو بکریاں لے کے ذرا دور نکل گئے، تو جب واپس آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑے دانا اور حکیم بھی تھے، جہاں دیدہ انسان تھے۔ تو جب کرتے کو دیکھا تو کہنے لگے عجیب بھیڑیا تھا کہ جو یوسف تو سارا کھا گیا اور کرتے کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کرتا بالکل سلامت ہے۔ تو ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے حسد کی بنا پر یوسف کے ساتھ کوئی معاملہ، انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا تو پھر اب صبر ہی ہے، تم جو کرتے ہو، جو کہتے ہو، میں اس پر صبر ہی کرتا ہوں اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر کنویں میں تھے، کنویں سے ایک قافلہ گزرا کنویں کے پاس سے۔ انہوں نے حضرت جو ہے نا وہ کنویں کے اندر اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ کنویں کو دیکھو، اگر پانی ہے تو پانی لے کے آؤ، کیونکہ اس وقت قافلے وہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے جہاں پر کنووں میں پانی ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ کنویں میں اس نے ڈول ڈالا دیکھنے کے لیے کہ پانی ہے کہ نہیں، تو جب ڈول واپس کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ چمٹتے ہوئے وہ باہر نکل آئے۔ تو جب اس نے بہترین خوبصورت ایک بچے کو دیکھا تو وہ اس کہنے لگا قافلے والوں کو ہاذا غلام، پانی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں پر یہ لڑکا نکل آیا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اپنے مال کے اندر، سامان کے اندر، اور وہاں پر جو نا وہ سٹے کرنے کی بجائے آگے چل پڑے۔ اور ان کا پروگرام یہ بن گیا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اس وقت منڈیوں میں انسان بکا کرتے تھے، تو یہ خوبصورت اور بالکل چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اس کو کوئی بڑے گھر کا آدمی خرید لے گا، قیمت اچھی مل جائے گی، وہ اس کو فروخت کرنے کے لیے اپنے سامان میں چھپا کر تو مصر کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے۔ اب مصر کے اندر جب پہنچے تو وہاں پر منڈی میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی۔ تو عزیز مصر جو کہ مصر کا گورنر تھا یا وزیر تھا، اس نے، وہ بے اولاد تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے، وہ منڈی میں آیا ہوا تھا، راؤنڈ کر رہا تھا، اس کی ساتھ بیوی بھی تھی جس کو لوگ زلیخا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نام زلیخا نہیں بیان کیا، ایک عزیز مصر کی بیوی کے نام پر ہی اس کا جو ہے نا وہ تذکرہ آیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اللہ بہتر جانتے اس کا نام کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، خوبصورت بچہ ہے، خاندانی بچہ لگتا ہے اور اچھے گھرانے کا لگتا ہے شکل و صورت سے ہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو خرید لیتے ہیں، اگر یہ اچھا ثابت ہوا تو اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اور اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو اچھی شکل و صورت کا ہے، کل کو بیچ دیں گے، ہماری قیمت کھری ہو جائے گی، ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کی بیوی نے خرید لیا، خرید کے گھر لے آئے۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک نبی نے کی ہوئی تھی
تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو؟ یعقوب علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ ان کو بڑے پسند آئے، انہوں نے اپنے گھر کا ان کو فرد بنا لیا، اور اچھی پوشاک، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہن سہن، اور بالخصوص عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کا دھیان رکھو، یہ خاندانی بچہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ دے گا۔ تو انہوں نے اس کو اپنے بچے کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کرنی شروع کی، پالنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، جب جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ نے حسن بڑا عطا کیا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا کے لوگوں کو دیا ہے، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کو لوگ زلیخا کہتے ہیں، اس کا مائنڈ خراب ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ جس کو اپنی اولاد کی طرح پالنے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ کمرے 7 کمرے تھے، ان کمروں کے اندر پیچھے آخری کمرے میں لے گئی، اور وہاں پر جا کر کہنے لگی ہئی تلک، میں تیرے لیے تیار ہو کے آئی ہوں، بن پھب کے آئی ہوں، تو میری طرف توجہ کرو۔ یعنی برائی کا ارادہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام کی تربیت نبی یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور ویسے بھی وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے، بلکہ اللہ کے کاغذوں میں نبی تھے، تو رب بھی ان کی تربیت کر رہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، میں تیری طرف آنا تو دور کی بات، میں تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہ ربی احسن مثوائی، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تیرا خامد ہے نا، میرا مالک جس نے مجھے خریدا ہوا ہے، اس نے مجھے غلاموں والا سلوک نہیں کیا، مجھے اولادوں کی طرح پالا ہے، تو میں اس کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں اسی کی عزت کے اوپر۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی طرف اشارہ کیا، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے کہ میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور میرے رب نے مجھے کنویں سے اٹھا کے شاہی محل میں لا بٹھایا ہے، تو میں یہ برائی کر کے اللہ کا ناشکرہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں یہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا، ہم نے، اگر ہم نہ بچاتے تو یوسف نہ بچتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو معلوم یہاں سے ہوتا ہے وہی برائی سے بچتا ہے جسے اللہ بچائے، اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو برائی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بات نہیں مان رہا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب فوکس کرنا چاہا، مجبور کرنا چاہا، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بھاگو یہاں سے۔ خیال آیا اللہ بھاگوں تو کمرے کو تو تالے لگے ہوئے ہیں، 7 کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں، میں بھاگ کے کہاں جاؤں؟ خیال اللہ نے ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، تم بھاگو، تمہارا کام بھاگنا ہے، دروازے کھولنا ہمارا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام ایک کمرے سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے 5ویں سے 6ٹھے تھے، جب 7ویں کمرے میں 7ویں دروازے کے قریب پہنچے تو اتنے میں پیچھے سے زلیخا بھی بھاگتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے سے کرتے کو پکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے، لیکن وہ چونکہ بھاگ رہے تھے، کرتا اس کے ہاتھ میں رہ گیا، یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے، کرتا پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام جب 7واں دروازہ پار کر کے باہر پہنچے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے پیچھے زلیخا بھی آ گئی۔ اب اچانک جب اس نے دیکھا کہ میرا تو خامن سامنے کھڑا ہے، ابھی سارا معاملہ خراب ہو جانا ہے، اس نے یکدم پاسا پلٹا، اور پاسا پلٹ کے وہ کہنے لگی، اے عزیز مصر، دیکھو جس کو تم بڑے ناز و نعمت سے پال رہے ہو وہی تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے لگا تھا، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، میں تو اپنی عزت بچا کے اس سے بھاگتے ہوئے آئی ہوں۔ پہلے وہ خود جو ہے نا وہ برائی کے ارادے سے لے کے گئی، اب فوراً ہی بالکل الٹ ہو گئی۔ حضرت یوسف پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی ہے، میں اپنی عزت بچا کے ایمان بچا کے بھاگا ہوں، اور اب یہ الٹ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے برائی پر آمادہ کیا، میں تو بھاگ کے نکل کے آیا ہوں برائی سے، اپنی جان بچا کے، اپنی عزت بچا کے۔
اب معاملہ ایک طرف اس کی بیوی ہے، ایک طرف زر خرید یوسف ہے، تو وہ عزیز مصر جو ہے نا وہ کہنے لگا میں کیا اس بات کا فیصلہ کیسے کروں کہ تم جرمدار نہیں ہو یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، کہا کہ جناب آپ گواہی لے لیں، فیصلہ کروا لیں قاضی سے، قاضی جو فیصلہ کرے دلائل کے مطابق۔ یہاں پر بعض لوگ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک بچہ تھا تو بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کو حکم سے بول، تو وہ بچہ بولا اور بچے نے بول کے گواہی دی، لیکن یہ بچے کے بولنے والی بات کمزور ہے، مستند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اس عورت کے گھرانے میں سے کسی نے گواہی دی، اور وہ گواہی دینے والے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ وقت کا قاضی تھا اور بڑا دانا اور سیانہ بندہ تھا۔ اس نے کہا جناب عزیز مصر بات یہ ہے، اصول اور قانون کے مطابق اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت بے قصور ہے، یوسف قصوروار ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا آگے سے کرتا پھٹ گیا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف بے قصور ہے، عورت قصوروار ہے کہ یوسف بھاگا اور اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو کرتا پھٹ گیا۔ کرتا دیکھا جائے، جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر کو بھی بات سمجھ آ گئی تو وہ کہنے لگا میں معلوم ہو گیا ہے مجھے کہ یہ تم عورتوں کا بکر ہے، تو اللہ سے معافی مانگ، تو نے غلط کام کیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا تم جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو جاؤ، بات کو اگنور کر دو۔ اب جب زلیخا کو پتا چلا کہ میرا تو پانڈا پھوٹ گیا ہے اور میں تو ذلیل ہو گئی ہوں اپنے خاوند کی نگاہوں میں، اور باتیں باہر محل سے نکلنی شروع ہو گئی، تو بیویاں باتیں کرنے لگیں لو دیکھو عزیز مصر کی بیوی ایک اپنے ہی غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، وہ بھی اس سے قابو نہیں آیا۔ اس نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے تو ان کے سامنے پھل رکھے اور چھریاں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہ ایسی نگاہیں زمین میں گھاڑ کے، نگاہیں نیچی کر کے، انہوں نے کسی عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہاں سے خاموشی سے گزر گئے۔ اب جب ان عورتوں نے دیکھا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے تو لوگ قطاروں اندر قطار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مصر کی شہزادیاں نکل رہی ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے، اور اس نے ہماری طرف نگاہ ہی نہیں ڈالی، اور پھر ہے بھی یہ اتنا خوبصورت۔ تو وہ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ کہ مصر کا سارا حسن جمع ہے اور اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور پھر اتنا خوبصورت انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو وہ ایسی مگن ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں، ان کو خیال ہی نہ رہا، انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی، ہاتھ کاٹ لیے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے یوسف محمد کو دیکھ لیتی نا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین و جمیل رب نے اگر کائنات میں کوئی بنایا تو محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو ان کو کہنے لگی لو تسی مینوں آندیاں سو ایک غلام اتے فریفتہ ہو گئی، تو ہن اپنی حالت کی ہوئی جی، اپنی انگلیاں وڈ بیٹھیاں ہو، اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا بیٹھی ہو، بس تم نے ایک دفعہ یوسف کو دیکھا تم اپنے ہاتھوں میں چھریاں چلا بیٹھی ہو، تو میں تو دن رات یوسف کو اپنے پاس رکھتی ہوں، دن رات اسے دیکھتی ہوں، صبح و شام دیکھتی ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا۔ ساتھ ہی نا گندی عورتیں تھیں نا، تو پروگرام اپنا ظاہر کرنے لگی، کہنے لگی میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو برائی پر مجبور کرنا ہے، یا یہ میری بات مانے گا برائی کرے گا یا پھر میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لی۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ ساری بیویاں مل کے مجھے جس برائی کی طرف دعوت دے رہی ہیں نا، یا اللہ اس برائی سے مجھے قید بہتر ہے، مجھے قید کروا دے، میں اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، میں نہیں زنا کرنا چاہتا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، انہوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا، بات جو پھیل گئی ہر بندے کی زبان پر بات آ گئی، تو انہوں نے بات کو ختم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا پروگرام بنا لیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں تھے، لیکن اللہ ان کو قید میں لے جا رہا تھا۔ کیوں؟ ابھی تربیت کے کچھ پہلو باقی تھے،
نبی نے جو کام کرنا تھا اس کے لیے ابھی کچھ تربیت باقی تھی، قید میں چلے گئے۔ وہاں پر اور بھی قیدی جو ہے نا وہ ساتھ گئے۔ دو قیدی جو تھے وہ بادشاہ کے، ایک نان بھائی تھا روٹی پکانے والا باورچی، اور ایک جو تھا نا وہ شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلانے والا تھا۔ وہ بھی دونوں اس جرم میں قید ہو گئے کہ ان کے اوپر جرم یہ تھا عائد ہوا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کے لیے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ دونوں قید ہو گئے۔ اب ان کی تفتیش چل رہی تھی تو دونوں کو خواب آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے باپ کی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ دونوں کو خواب آیا اور وہ سمجھتے تھے کہ یوسف بڑا نیک آدمی ہے تو اس سے خواب کی تعبیر ہم معلوم کرتے ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دو۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے کہا کیا خواب آیا ہے؟ ایک کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹیوں کی چنگیر ہے اور وہاں سے اوپر سے پرندے آتے ہیں اور روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان کو اب میری ضرورت ہے۔ تو جب بندہ محتاج ہوتا ہے نا تو اگلے بندے کی بات سنتا ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اپنی بات سنا لوں، اپنے باپ دادے کا پیغام ان تک پہنچا دوں، اللہ اور رسول کا پیغام پہنچا دوں۔ کہنے لگے اچھا ابھی کھانا آئے گا نا، تو جب تک کھانا نہیں نہ آتا تب تک میں تمہیں تعبیر نہیں بتاؤں گا، کھانا آئے گا پھر میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، ساتھ کھانا کھائیں گے ساتھ تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اس وقت تک میری چند باتیں سنو۔ انہوں نے کہا جی بالکل سنائیے باتیں۔ اب مطلب جو تھا ان کو سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کا آغاز کیا۔ فرمایا لوگو یہ تم نے اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، متفرقون رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی بارش کا رب، کوئی دھوپ کا رب، کوئی کھانے کا رب، کوئی پینے کا رب، کوئی بیماری کا رب، کوئی شفا کا رب، کوئی مشکل کا رب، کوئی آسانی کا رب، کوئی اچھائی کا رب، کوئی برائی کا رب، اتنے رب بنائے ہوئے ہیں۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کوئی اتنے ربوں کو پوجنا بہتر ہے یا کہ سارے کام ایک اللہ سے لینا بہتر ہے؟ یہ بہتر نہیں کہ سارے کام ایک ہی اللہ سے لے لیے جائے، اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان کو واعظ کیا، ان کو تبلیغ کی، اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، وہ سمجھ گئے۔ اب ان کو خواب کی تعبیر یہ بتائی۔ خواب یہ ہے بھائی، تعبیر اس کی کہ جس نے دیکھا ہے نا روٹیاں چنگیر میں سے کوے پرندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کی کھوپڑی کا گوشت پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور جس نے دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہے وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلائے گا۔ خواب کی تعبیر بتا دی۔ اب جس بندے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال تھا نا کہ اس نے چھٹکارا پا جانا ہے اور دوبارہ بادشاہ کا اس نے جو ہے نا وہ بن جانا ہے شراب نچوڑ کے پلانے والا خادم، اس کو کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے نا تو کبھی موقع ملا تو بادشاہ کے سامنے یہ بات کرنا کہ جیل میں ایک بے قصور یوسف بھی قید ہے، میری بات کرنا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کو، بعض مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یوسف نبی ہمارا ہو اور تذکرے بادشاہ کے سامنے کرے اپنی بے قصوری کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ بندہ واقعتاً ویسے ہی ہوا، ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرے کو چھٹکارا مل گیا، وہ دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اللہ کی قدرت فانساہ الشیطان، اللہ نے اس کو بلا ہی دیا کہ کوئی یوسف بھی قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے بلا ہی دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلبث فی السجن بضع سنین، تقریباً 9 سال اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام مزید قید خانے میں رہے۔ بھرپور اللہ نے تربیت کی، قید خانے میں بڑی واعظ کی، تبلیغ کی، قیدیوں کو مسلمان کیا، ان کو شرک سے بچایا۔ بہرحال عرصہ گزرا تو بادشاہ کو خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ 7 گائیں موٹی اور 7 پتلی، موٹی گائیں پتلیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سٹے تر و تازہ اور 7 خشک، اور یہ خواب دیکھا۔ اس نے اپنے سارے نجومی اکٹھے کر لیے، کہنے لگا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بڑی کوشش کرتے رہے، ان کو سمجھ کچھ نہ آیا۔ کہنے لگا یہ تو بڑا گندا خیال ہے، بس شراب بادشاہ سلامت نے زیادہ پی لی ہے تو نشے کے اندر الٹ پلٹ خیال آ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بادشاہ نے بھی سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اگلے دن پھر بادشاہ کو خواب آ گیا، وہی خواب۔ اس نے کہا مجھے پھر خواب آیا، مجھے تعبیر بتلاؤ۔ انہوں نے پھر کہا بادشاہ سلامت یہ کوئی تعبیر نہیں، یہ تو انہوں کو غلط خیال ہے بس۔ تیسرے دن اس کو پھر خواب آ گیا۔
جب نجومی اور کاہن اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے نا، تو وہ جو چھٹکارا جیل سے پا کے آیا ہوا تھا نا شراب پلانے والا بادشاہ کو، اس کو یاد آیا، اوہو خوابوں کی تعبیر تو یوسف بتاتا ہے، جس کے نتیجے میں میں آج یہاں پر موجود ہوں، تو کیوں نہ یوسف سے اس کی تعبیر پتہ کی جائے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تعبیر اس کی معلوم کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے جیل میں بھیجیں۔ اس نے کہا جیل میں تعبیر کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا بس آپ مجھے بھیجیں، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ وہ گیا جیل میں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، معذرت کی، مجھے بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، بہرحال ہمارے بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، تو اس کی تعبیر بتلائیں۔ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، 7 تر و تازہ سٹے 7 خشک سٹے، اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بڑی آسان ہے، تمہارے اوپر ان قریب 7 سال کا قحط پڑنے والا ہے، 7 سال کا قحط پڑنے والا ہے، بارشیں بند ہو جائیں گی اور تم نے جو کچھ ذخیرہ کیا ہوگا ان 7 سالوں میں وہ کھاؤ گے۔ یہ ہیں 7 موٹی گائیں پتلی گاؤں کو، جو ہے نا وہ پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا جائیں گی، اور 7 سٹے خشک اور 7 تر و تازہ، یہ بھی 7 سالہ خشک سالی اور 7 سالہ جو ہے نا وہ ہریالی کی یہ نشانی ہے۔ تو یہ اس کی تعبیر ہے۔ جب اس نے آ کر بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ کو تو جناب پتہ، اس نے کہا میری آنکھیں کھل گئی ہیں، واقعتاً میرے خواب کی تعبیر بنتی ہی یہ ہے۔ بادشاہ کو اہمیت نہیں نہ بن جاتا، پڑھیا لکھیا سمجھدار بندہ ہوتا ہے جڑا بادشاہ بنتا ہے۔ اس نے کہا یہی میری خواب کی تعبیر ہے۔ وہ تعبیر کی کس نے ہے؟ اس نے کہا جیل کے قیدی نے۔ انہوں نے کہا تو جیل دے وچ وہ قیدی کردا کی ہے پیا جڑا ایڈیاں تعبیراں کردا ہے؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے وہ ایک بے قصور یوسف ہے جو عرصہ دراز سے کی جیل میں قید ہے، تو وہ تعبیر رویا کا بڑا ماہر ہے، تعبیریں بڑی بتاتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ لینے کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ کیوں جی آپ نے کیوں نہیں جانا؟ وہ جس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے پہلے اس کا نتارہ کیا جائے، سچا کون تھا، میں یا وہ عورتیں؟ جب تک اس کا نتارہ نہیں ہوگا یوسف جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے ساریاں بیبیاں کٹھیاں کر لیں سمیت زلیخا دے، کہا کیا معاملہ ہے، کیوں یہ معاملہ ہوا، کیا ہوا؟ ان سب نے قسم کھا لی، کہنے لگی ما علمنا علیہ من سوء، اساں اڈیاں تک زور لا لیا سی یوسف نو پھسلان واسطے، پر یوسف جیسا بندہ اساں ویکھیا ہی نہیں، ہم نے اس میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس بات کا اعتراف کرتی ہیں۔ اب زلیخا جو تھی نا عزیز مصر کی بیوی، اس نے بھی جب دیکھا کہ حالات سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ بھی کہنے لگی الان حس حس الحق انا راودتہ عن نفسی، اب چونکہ حق واضح ہو گیا ہے تو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو ورگلایا تھا، یوسف سچا تھا، میں ہی جھوٹی ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت و احترام سے، بڑے پروٹوکول سے جیل سے نکالا گیا، بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے کہا جناب آپ اتنی اچھی خوابوں کی تعبیر کرنے والے، تو آپ کو میں اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مشیر خزانہ بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو، جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی میں نے بتائی ہے، اور اس خواب کے مطابق میں پوری منصوبہ بندی بھی کرنے پر اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا، میں کر سکتا ہوں، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بنا دیا وزیر خزانہ۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے وزیر بن گئے۔ اب انہوں نے وہ پوری منصوبہ بندی کی، 7 سال کا غلہ جمع کیا، اور پھر جب قحط آیا تو ان 7 سالوں میں پھر لوگوں کو وہ غلہ دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو قحط کے اندر بھوکے نہیں مرنا پڑا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا۔ اب جب وہ قید پڑ رہا تھا نا تو حضرت یوسف کے بھائی جو تھے نا کنان سے، ان کو بھی خبر ہوئی کہ مصر میں غلہ مل رہا ہے، اور تو کہیں غلہ ہے نہیں، مصر میں مل رہا ہے۔ وہ اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے نا مصر میں آئے غلہ لینے کے لیے۔ تو جب غلہ لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے نا تو یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن وہ نہ پہچان سکے کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے کام ختم کر چکے تھے۔ ان کو یہ تھا بس مکا گیا کم، جے زندہ بھی ہویا تو کدھرے کوئی محنت مزدوریاں کرتا ہونا یوسف۔ ان کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یوسف تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، غلہ دیا، اور اپنے جو تھے نا نوکر چاکر ان کو کہا ان کے پیسے ان کے بوروں میں واپس کر دو، اور ساتھ کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے جی ہم 11 بھائی ہیں۔ 11واں کدھر ہے؟ وہ نہیں آیا، اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، اگر نانا لے کے آیا تو اگلی دفعہ غلہ نہیں دینا۔ وہ بنیامین تھے۔ تو اگلی دفعہ جب وہ گئے واپس تو باپ کو کہنے لگے جی غلہ ہمیں روک دیا گیا ہے
کہتے ہیں اگلی دفعہ غلہ تب ملے گا بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پہلے میں نے یوسف گنوایا ہے، اب بنیامین بھی گنوا دوں؟ میں تم پر اعتبار کر لوں؟ تم یوسف کو لے کے گئے تھے، آج تک نہیں مجھے ملا، اور اب تم چاہتے ہو بنیامین کو بھی لے جاؤ، وہ بھی تم گنوا دو؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تم پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ اچھا بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، بورے کھولے تو بیچ میں سے غلہ بھی نکل آیا، پیسے بھی نکل آئے۔ تو کہنے لگے دیکھو بادشاہ کتنا اچھا ہے، مصر کا، اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، غلہ بھی واپس کر دیا۔ ابا جی آپ ہمارے پہ اعتماد کریں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئے تو سارے آئیں گے، اگر بنیامین کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی سارے وہیں رہ جائیں گے، ہم بھی نہیں آئیں گے، تو آپ بنیامین کو ساتھ بھیجیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں لے کے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پہ بھیج دیا۔ اب جب پہنچے وہاں پر تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور ان کو الگ کر کے کہا مجھے پہچانا ہے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، کہا میں تجھے یہاں پر روکنے والا ہوں، تو میں جو بھی پروگرام بناؤں گا نا تم نے بولنا نہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ اب جب دوبارہ غلہ ڈالا تو غلے کے بورے کے اندر، بنیامین کے بورے کے اندر نا وہ پیمانہ جو غلہ ناپنے والا سونے کا پیمانہ تھا وہ ڈال دیا۔ اب جب وہ ڈالا تو وہ قافلے والے جب سامان لے کے چل پڑے تو پیچھے سے اعلان کر دیا گیا او قافلے والو تم نے چوری کی ہے۔ سارے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے بھائی، ہم نے کیا چوری کی ہے؟ کہنے لگے پیمانہ ہمارا سونے کا جو بادشاہ کا تھا نا پیالہ وہ گم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم کو چور تھوڑے ہیں، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے، اگر کسی کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے تو؟ کہنے لگے جی ہماری شریعت میں تو جس کے پاس سے سامان برآمد ہو اس کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ چلو پھر تمہارے شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، سامان کی تلاشی دو۔ اب جب سامان کی تلاشی لینے لگے تو بنیامین کے بورے میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو کہنے لگے جی وہ بھائی کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو آپ اس کو نہ رکھیں، اس کو جانے دیں، اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں کوئی ظالم ہوں کہ جرم اس نے کیا ہے سزا کسی اور کو دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جاؤ، یہ میرے پاس ہی رہے گا، تمہاری شریعت کا یہ فیصلہ ہے نا، لہذا یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ یہ ایک منصوبہ تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے ذہن میں ڈالا بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے۔ بہرحال وہ واپس چلے گئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، ساری بات بتائی تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، پہلے ہی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، پھر رونا شروع کر دیا اور اللہ سے دعائیں اور التجائیں شروع کر دیں۔ تو بہرحال پھر ان کو کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اس بادشاہ کا ترلا کرو، غلہ بھی لے کے آؤ، اپنے بھائی کو بھی واپس لے کے آؤ۔ وہ دوبارہ واپس آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ترلا مارنے لگے، کہنے لگے اے عزیز مصر ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، صدقہ خیرات ہمارے اوپر کر، بھائی ہمارا بھی چھوڑ دے اور یہ جو نا غلہ بھی ہمیں دے دے، وگرنہ ہمارا باپ ان بیٹے کی جدائی میں مر جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی اتنی تڑپ کو دیکھا، محسوس کیا، معلوم ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب ان کے اوپر بات کو عیاں کر دینا چاہیے۔ کہا انتم ما فعلتم بیوسف، اور جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب بادشاہ کی زبان سے انہوں نے یوسف کا نام سنا تو ان کے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا، یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے؟ اب لگے ذرا غور سے دیکھنے، 40 سال گزر گئے تھے یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے، 40 سال پیچھے جا کر وہ یوسف کا چہرہ سامنے لا کے نا لگے بادشاہ کو، وزیر کو دیکھنے، تو سوچ سوچ کے کہنے لگے انت یوسف، تو کہیں یوسف ہی تو نہیں؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، تم نے مجھے باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینکا، رب نے آج مجھے تخت پہ بٹھایا ہے اور تمہیں محتاج بنا کے میرے پاس لے کے آئے، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، باپ کی آنکھوں میں جا کے ڈالو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے باپ کو ماں کو لے کے ادھر آ جاؤ، اب تم میرے پاس رہو گے۔ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت یہاں سے کرتا لے کے واپس چلا نا ایک بیٹا، تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ جو ارد گرد تھے نا ان کی آل اولاد کہنے لگے تو ہی تو یوسف یوسف کر دی، مر جانا ہے، پتہ نہیں تو انہوں ہو کی گیا ہے، چھڑ دی ان یوسف دی جان، 40 سال ہو گئے انہوں گئے نو، انہوں نے کتھے لبنا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، بیٹا آ گیا، اس نے کہا ابا جی
یوسف مل گیا ہے، یہ اس کا کرتا ہے، آنکھوں سے لگایا، بینائی لوٹ آئی، ٹھیک ہو گئے، تیاری کی، وہاں پر مصر میں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور اپنے باپ کو تخت پہ بٹھایا۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھے تو 11 بھائی اور باپ اور ماں سب سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو، یہ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، تو سجدہ تعظیمی کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی ھذا تعویل رؤیا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے آج سے 40-42 سال پہلے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑے درس ہیں، اس کے اندر حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد بہت بڑی لعنت ہے، حسد کی بنا پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ اس میں بڑے قصے ہیں، بڑی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ کبھی تفصیل کا موقع ملا تو پھر بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات